हमारे से मम्मा की बातें पूछता था तो हम बताते थे नहीं है पापा, मम्मा कुछ नहीं करती, मारते। मेरा पापा बहुत हो गया, पापा अकेली को यही चाहती हूँ मैं बच्चों को भी कुछ दे दूँ और खुद भी खा लूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। हमारे साथ हमारी बहन मौजूद हैं जिनके शौहर ने इनको छोड़ दिया। इनके 4 बच्चे हैं। अभी ये ख़ुद कमाती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि जहाँ पे ये जॉब करने जब निकलती हैं तो इनके शौहर इनको बुरा भला कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। उसके बाद इनके शौहर इनको घर से निकाल दिया। अब ये अलग बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं खुद अकेली कमाने वाली हूँ। 4 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बच्ची किसी के घर काम पे लगाया हुआ है, बड़ी है जो। तो मेरे मियाँ बहुत बुरे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा मारते सी, कुटते सी, शक करते सी। मैंने छड़ गया ने तलाक देते ने भाई। हमारे वालिद भी नहीं है, 4 बहनें हम। एक बहन ना चल सकती है ना बोल सकती है, एक की औलाद नहीं है। कहाँ जाऊँ भाई, अब मैं बेसहारा हूँ। तो जो गुजारिश है ना, मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दे, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अकेली कमाने वाली हूँ भाई, मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा मेरी बहन, हौसला रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, आपके शौहर करते क्या थे? कुछ भी नहीं करते थे, कबूतर रखे सी, कबूतरबाज, जुआरिया नशेई सी। मैंने शुरू से अकेले कमाया। बहुत गंदे थे, बहुत बुरे थे मेरे शौहर भाई। नहीं यकीन तो जिससे मर्जी पूछ लें। मेरे पास मेरे से बहुत जुल्म है। अब मेरा दिल करता है मैं बच्चों को भी कुछ दे दूं और खुद भी खा लूं। मैं बहुत अपनी जिंदगी से तंग हूँ भाई। अब अच्छा मेरे पास बिल्कुल सहारा नहीं है, बिल्कुल भी। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी अम्मी बेव है, मेरे अब्बू है नहीं, मैं किधर जाऊँ? 4 बहनें हम। अच्छा मेरी बहन, जब आप ने बताया कि जब आप निकलती थी घर से काम करने के लिए, आपका शौहर नहीं कमाता था तो आप जाती थी बाहर, तो तब भी आपका शौहर आप पे बातें करता था? बहुत ज़्यादा बातें करता था, राह जाते के साथ मतलब कि मिला देता था भाई। शुरू से मैं अपने बच्चों को हक लाल की रोटी खिलाना चाहती हूँ। मैं भीख मांग लूँगी, मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी। और मैंने भी ये मजबूरी से दी है। जो भाई हैं हमारे, जो जिनकी हिम्मत है मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दें भाई, बस मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, आपने बताया कि जब आप काम के लिए बाहर निकलती थी तो आपके शौहर आप पे इल्ज़ामात लगाता था। मेरे तो पीछा करता था, मेरा पीछा करता था, मेरे पीछे-पीछे रहता था। मैं हॉस्पिटल ड्यूटी करती हूँ ना, आया की नौकरी, तो मैंने उनको जा के दिखाना, ये देख लो मैं ऐसे काम करती हूँ। देखता भी था। मैंने उनकी बहुत इज़्ज़त की है, बहुत ही ज़्यादा भाई, लेकिन उन्होंने मेरी इज़्ज़त, उनको रास नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मुझे ख़ानदान में भी बदनाम कर रहे हैं भाई। हमारा कोई नहीं है, सच्ची यकीन माने अल्लाह की कसम। कहाँ जाएँ हम? अब मैं यही चाहती हूँ मैं बच्चों को भी कुछ दे दूँ और खुद भी खा लूँ मैं। अच्छा नहीं मेरी बहन, आप हौसला करें। अच्छा, आपका शौहर अगर आप पे शक करता था, इल्ज़ामात लगाता था, तो नौकरी का भी वही क्या कहता था या आप खुद अपने बच्चों के लिए बाहर कमाने के लिए निकलती थी? उन्होंने ही कहा था, मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती भाई अपने बच्चों को। कौन-सी माँ है जो अपने बच्चों को भूखा देखती है? अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा राशन पानी बच्चों का हो जाए और मैं थोड़ा-सा किराए पे ना घर ले लूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यकीन माने 1 रुपया नहीं है, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ कुछ खा लवां। मेरे बच्चे इस तरह दर-बदर रुल रहे ने भाई। अच्छा जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं किस तरह ये माँ सिर्फ़ चाहती हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम दे दी जाए, इनको कोई अच्छा मकान रहने के लिए अच्छी छत फ़राहम कर दी जाए। अच्छा मेरी बहन, जो नाज़रीन देख रहे हैं या हुकूमत से अगर कोई अपील आप करना चाहें? यही करना चाहती हूँ, जो मेरे भाइयों के पास, जिसके पास जो तौफीक है मेरे बच्चों को दे दें। एक यतीम समझ के दे दें। तमाम यही समझे कि इनके बच्चे यतीम हैं। बस मैं ये चाहती हूँ। अच्छा मेरी बहन, थोड़ा हौसला रखिए। अच्छा, कब हुई आपकी शादी? कितना अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। अच्छा 14 साल हो गए, तो वो शुरू से ही ऐसे थे या? शुरू से ऐसे थे। मैंने अपनी अम्मी को कहा भी था मेरी कि मेरी डिवोर्स ले ले, मेरी जान छुड़ा ले, लेकिन हमारे में ये रिवाज नहीं है। मेरी अम्मी ने नहीं छुड़ाई मेरी जान। मेरी माँ और मेरी बहनों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है भाई। मैं बहुत परेशान ही हूँ।
شروع سے ہی میں نے امی کو کہا تھا جان چھڑا لو جان چھڑا لو، لیکن نہیں چھڑائی. بچیاں سی نا میریاں، پہلے 2 بیٹیاں ہوئیاں سی، جی بچیاں نہیں ہوئیاں تو نہیں چھڑائی. اسی کیا دوسرا تیسرا نہیں بنتا، جو اپنا باپ ہے صحیح ہوئے گا لیکن وہ نہیں صحیح ہویا. میں بہت کوشش کی تھی انہوں صحیح کرن دی، وہ نہیں ہویا. میں تو ابھی بھی چاہتی ہوں ہو جائے لیکن نہیں، اب انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. اچھا میری بہن، آپ کی ایک اور بہن بھی ہیں جو معذور ہیں، چل نہیں سکتی، ہاں اس کی جی، کفالت بھی آپ کرتی ہیں؟ ہاں جی، وہ نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے. میری امی بیمار ہے، ٹی بی ہے میری امی نو، ہاسپٹل ابھی بھی داخل ہے. میں اکیلی ان کو سنبھالنے والی. میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ. میری امی یقین کرو لاج تو بیٹھی ہے، میری امی بہت بیمار ہوئی ہے. اچھا میری بہن، آپ نے کہا کہ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں. ماشاءاللہ، آپ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے میں بچے یہی بڑے ہو کر کیا چاہتی ہوں بنے؟ کہ چلو ان کے بابا نہیں صحیح تھے، یہ پڑھے، چلو میرے کوئی سہارا بن جائے. میں جڑے گلی بازار چ تکے کھا رہی ہوں، رول رہی ہوں، چلو میرے بچے ہی کچھ نہ کچھ قابل ہو جان. میرے بچے ہی کسی دے جو بھی گزارش کرے گا نا، اللہ نو راضی کرے گا انہاں بچیاں تے ہاتھ رکھ کے. اچھا میری بہن، سب سے پہلے تو آپ رونا چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. انشاءاللہ آپ پہلے تو میری بہن رونا چھوڑیں اور مسکرائیں. اچھا یہ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بڑے ہو کر کیا بنے، یا آپ کا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے؟ کیا خواب دیکھتی ہیں؟ بھائی میرے بچے اچھے خاصے پڑھتے سی، جو میرے میاں دا ساتھ سی نا، میں خود محنت کر کے جنہاں دے گھر میں کام کردی سی نا، وہ میری ہیلپ کرتے سی. میرے بچیاں نوں انہوں نے اسکول ڈالیا سی، ان کی فیسیں دیتے تھے. بس اب وہ نہیں ہے، وہ ماں جی تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ میری سہارا بنی ہوئی تھی. میرے بچوں کو انہوں نے سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. وہ ماں جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ جائیں بس. ان کو میں پڑھانا چاہتی ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، ان کو میں پڑھانا چاہتی ہوں. میری بیٹیاں چاہے پڑھ جائیں، میری بہت حسرت ہے بھائی. اچھا میری بہن، آپ رونا چھوڑیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ جی. ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی، ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ چل رہا ہے. ان ماں کی صرف اتنی سی ہی خواہش ہے. آپ چھوٹی بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ اپنے ماں کا درد کس طرح محسوس کر رہی ہے. وہ کس طرح اپنے ماں کو اس طرح روزانہ دیکھتی ہوگی. ابھی بھی وہ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پا رہی. بیٹا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بڑے ہو کر کیا بننا ہے آپ نے؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. بڑھیا کے کیا میرے بننا ہے؟ پاپا بہت ہو گیا، پاپا اکیلی کماتی ہے. بابا بہت بوڑھے ہیں ان کے. اچھا بیٹا، کیا بنو میرے گے آپ بڑے ہو بچے کر؟ میرے ساتھ ہی میں ہیں. ہم پڑھنا چاہتے ہیں اسکول کے اندر. انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر یہ تو اچھی بات ہے، آپ پڑھنا چاہتی ہو، پھر رو کیوں رہی ہو؟ تو خوشی کی بات ہے. چپ کر. اس میں رونے کی کیا بات ہے بیٹا؟ یہ تو اچھی بات ہے، آپ پڑھنا چاہتی ہو تو. پاپا نے ڈرایا ہے نا، ڈرتے نہیں ہوں. کیا کہا ہے پاپا نے؟ پاپا ڈراتے تھے آپ کو؟ پاپا ڈراتے تھے، کیا کہا ہے پاپا نے؟ کیا کہتے تھے؟ ماما کے اوپر باتیں بناتے تھے. ماما کو مارتے بھی تھے؟ آپ کو کیا کہتے تھے؟ میں جاتی ہے ہاسپٹل، جا کے ماما کو مارا تھا. ہاں، مجھے ہاسپٹل جا کے تماشا کھڑا کر دیا تھا. میرے ہاسپٹل والے بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا ان کو کیوں مارتے ہیں آپ. ادھر بھی تماشا، جہاں جاتی تھی تماشا کھڑا کر دیتا تھا. میں کہاں جاؤں بھائی، آپ ہی بتا دیں کون سا رستہ چنوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اچھا بیٹا، اب رونا چھوڑ دو. رونا آپ نے چھوڑ دینا بس. اب انشاءاللہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ کو بھی مارتے تھے آپ کے پاپا؟ آپ کو مارتے کیا تھے، کہتے تھے؟ وہ ہم مارے تھے، ماما کی باتیں پوچھتا تھا. بتا ہم بتاتے تھے نہیں ہے پاپا، ماما کچھ نہیں کرتی، مارتے تھے. دادو کا بھی بتا. دادا بھی ماما کے اوپر باتیں بناتی تھی. دادو کیا کہتے تھے؟ وہ ساری باتیں ماما کی باتیں پاپا کو بتاتی تھی. پاپا لڑتے تھے. دادو خلاف کرتی سی نا، جو ان کی ماں بہنیں ہیں نا، وہ خلاف کرتی ہیں ہمارے میاں کو. وہ کہتے تھے طلاق دے دو. کل میرے بچوں نے ایسے ہی مجھے بتایا، ماما پاپا طلاق دیتے ہیں آپ کو. میں نے کہا دے دیں، اب تو دے ہی دی ہے. طلاق کے نوٹس اب آنے ہیں بس. اچھا بیٹا، آپ نے رونا تو نہیں، آپ اتنی بہادر ہو، آپ نے تو اپنی مما کا سہارا بننا ہے، آپ رو رہی ہو. ہاں بیٹا، آپ نے تو اپنی مما کا سہارا بننا ہے بیٹا.
آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے تو بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا، اپنی مما کا سہارا بننا، آپ تو رو رہی ہو؟ آپ تو بہادر ہو، روتے نہیں ہوتے، اچھے بچے تو نہیں روتے ہوتے. بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سارے آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک بس ہے، اب اگر رونا نہیں ہے، اب رونا ان کے نہیں ہے آپ دل نے. میں رحم ہوگا پرومس وہ کرو کہ آپ سن رو لیں گے گی نہیں، ہماری. نہیں رو نہیں رو گی نا. نام کیا ہے آپ کا؟ مہنورم. اتنا پیارا آپ کا نام ہے اور آپ رو رہی ہو. آپ نے اب رونا نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے آپ نے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. کچھ اور کہنا ہے؟ کچھ کہنا ہے تو کہو. ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے. آگے کون ہے؟ اچھا رونا نہیں ہے نا میری بیٹا، رونا نہیں. ہماری کوئی ہیلپ کرو. ہماری کوئی ہیلپ کر دو، ہم نے پڑھنا ہے. اچھا پڑھنا چاہتی ہیں آپ. دیکھیں کس طرح معصوم بچی کی آپ نے باتیں سنی، کس طرح وہ اپنی ماں کا کس طرح درد وہ محسوس کرتی ہیں. وہ کیسا اس وقت محسوس کرتی ہوگی جب اس کا باپ اس سے پوچھتا ہوگا اپنی اس کی ماں کے بارے میں کہ تمہاری ماں باہر جاتی ہے. تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں. اچھا میری بہن، اتنی مشکل آپ زندگی گزاری ہے تو کس سے گلہ شکوہ اگر آپ کرنا چاہیں؟ بھائی میں نا ڈرتی ہوئی نہیں بتاتی تھی اپنی امی کو. میری امی شروع تو بیمار ہے، میرے والد ابھی فوت ہوئے ہیں، 1 سال ہو گیا. میں یہ کہتی تھی میری امی ٹینشن لے گئی. میں اندر اندر دبائی انسا میں کینسا میں کنوں دساں میرے بچیاں دی زندگی خراب ہوئی ہے گی. میں اس لیے نہیں سدا سی، میں کینسا آج صحیح ہوئے گا، آج صحیح ہوئے گا میرے نال. بھائی یقین مانے اگر میں ان کو کسی کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتی ہوتی نا تو میں یہ قدم نہ اٹھاتی. میں عزت دار ہوں. میں ایسے حق لال کا کھانا اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی ہوں. آج میں حق لال کا کھلاؤں گی تو میرے بچے صحیح ہوں گے. میں نے بھائی یہ شوق سے نہیں قدم اٹھایا. میری بہت بہت مجبوری ہے بھائی، میرے پاس بالکل گزارش نہیں ہے. اچھا ابھی بھی آپ کی ایک بیٹی کام پہ گئی ہے، وہ ہاں سب جی، سے ابھی بڑی ہے؟ میری بیٹی کام کرتی ہے. وہ ہاں وہ بڑی ہے، وہ ہے 13-14 سال کی ہے. وہ اچھا بڑی ہے وہ. تو وہ گھروں میں جا کے کام کرتی ہے؟ ہاں وہ کسی کے گھر ان کو رکھوایا ہوا ہے، بیبی کھلاتی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو سنبھالتی ہے. اچھا میری بہن، اب آپ نے رونا نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بس اللہ پہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سنی اس ماں کی داستان، اس کی بیٹی کے آنسو بھی آپ نے دیکھے، اس معصوم بچی جس کی ابھی کھیلنے کی عمر ہے، اس کی آپ نے اس کا درد بھی آپ نے سننا، اس کا درد محسوس بھی مجھے امید ہے آپ نے کیا ہوگا، اس کے آنسو بھی دیکھے ہوں گے. ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ چل رہا ہے. ان کی ماں کی صرف یہ خواہش ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اب پڑھ لکھ جائیں. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے 13 سال کی اپنی بچی کو کسی کے گھر میں چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو ان کے جگر پہ، ان کی کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ چل رہا ہے. اگر کوئی شخص اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان سے فون پہ رابطہ کر سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، تاکہ ان کی جو آنے والی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کی جا سکے. جو زندگی گزر چکی ہے، مشکلات جو دیکھ چکی ہیں، اب جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جا سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.